الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. ماشاءاللہ حضرت صاحب نے خوب بیان کر دیا. اب کسی بیان کی ضرورت نہیں، استاد صاحب بھی تشریف فرما ہے، وہ بیان کریں گے، میں تو صرف اپنی حاضری کے لیے بیٹھا ہوں. ایک تو مبارکباد پیش کرتا ہوں قرآن پاک پڑھنے والے کو، جس نے 8 مہینے میں تقریباً قرآن پاک کو ایک ہی نماز میں مکمل کر کے دکھایا، اور ان حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اول سے لے کر آخر تک سنا اخلاص کے ساتھ، اور ہر سال سنتے ہیں. تقریباً کوئی 8-10 سال ہو گئے ہوں گے یہ قرآن پاک کے. تو اسی قرآن پاک کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قرآن پاک کے ساتھ ہی بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی بہت سی قومیں گر جاتی ہیں. جو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو مخالفت میں آتا ہے وہ گر جاتا ہے. سورہ مزمل کی آخری آیت کا ایک حصہ جس میں 4-5 حکم دیے ہیں، اس کی تفصیل کے بغیر میں عرض کر دیتا ہوں. فضائل تو بیان ہوتے ہی رہتے، اصل تو عمل ہے، عمل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ نماز جو ہے پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے. اس پوری نماز کے اندر پورا دین آ جاتا ہے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں پر عمل ہو جائے تو پورا دین پر عمل ہو جاتا ہے. زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے ساتھ کوئی صدقہ خیرات بھی کیا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو اس کے ساتھ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم اللہ کے آگے بھیجتے ہو اس کو بھی ذرا دیکھ لیا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، یہ بہتر ہے اور اجر کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے انہیں چاہیے کہ وہ زکوٰۃ اور صدقات بھی ادا کریں. اس کو اللہ تعالیٰ نے صدقات کو قرضہ حسنہ قرار دیا ہے، اور اخلاص کے ساتھ کام کریں، کیونکہ جو کام اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے. جو اخلاص سے نہ ہو بڑے بڑے کام بھی وہ نامقبول ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ استغفار کرنا ہے. واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. گناہ سے تو معافی ہوتی ہے، اسے توبہ کہتے ہیں. نیکی کر کے بھی استغفار مانگو، اس واسطے کہ نیکی بھی ہم اس درجے کی نہیں کر پا رہے ہوتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اس واسطے نماز کے بعد بھی استغفار، ہر نیکی کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہمارے گناہ بخش کر اپنی طرف سے کافی انعام بھی دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. وأقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین.